السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور ساتھیوں، میں آج کے اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں یوم عاشورہ کے دن کی فضیلت اور یوم عاشورہ کا روزے کے بارے میں۔ دوستوں، بہت بڑی فضیلتیں ہیں یوم عاشورہ کے روزے کے، اور ماہ رمضان المبارک کے بعد افضل ترین جو روزہ ہے وہ ماہ محرم کا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو یہودیوں کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ عظمت والا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی یہ روزے رکھتے ہیں۔ رسول باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ یوم عاشورہ کا خاص عمل اور سال بھر رزق میں وسعت اور خیر و برکت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا تو اللہ کریم سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ دوستو، بہت بڑی فضیلتیں ہیں یوم عاشورہ کے دن کی، اور یوم عاشورہ میں کچھ خاص اور اہم باتیں بھی ہیں، لہذا سماعت کریں۔ ایک سال تک زندگی کا بیمہ، دعائے عاشورہ۔ دوستو، دعائے عاشورہ یہ دعا بہت مجرب ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عاشورہ محرم کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک اس دعا کو پڑھ لے یا کسی سے پڑھوا کر سن لے تو انشاءاللہ یقیناً سال بھر تک اس کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا، ہرگز موت نہ آئے گی، اور اگر موت آنی ہی ہے تو عجب اتفاق ہے کہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی۔ لہذا نفل نماز پڑھنے کے بعد اہل و عیال کو جمع کر کے یہ دعا پڑھے۔ عاشورہ کے دن غسل کر کے 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے اور سلام کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 9 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے۔ پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی، لہذا پھر میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔